السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سفر کا مہینہ اسلام میں دوسرا مہینہ ہے محرم شریف کے مہینے کے بعد۔ اسے سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ سفر الخیر اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ یہ مہینہ خیر سے گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا؟ اس حدیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جلد سے جلد سفر کا مہینہ ختم ہونے کی خوشخبری کون دے گا؟ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ سفر کے مہینے میں پورے سال کی جتنی تکلیفیں ہیں، مصیبہ ہیں، اس مہینے میں آنے والی ہوتی ہیں، تو اسی لیے اسے سفر الخیر کا نام دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سفر کے مہینے میں خاص طور پر ایک وظیفہ ہے جو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اسے ہر دن کرنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، تاکہ ہمارے بچوں کی اور گھر والوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبداللہ فیض دارستانی، جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں اور نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے قطب اور اقطاب ہیں، جنہیں سلطان الاولیاء کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سفر کا وظیفہ خصوصی یہ ہے کہ ہر دن 3 بار کلمہ شہادت پڑھی جائے اور 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جائے، اور ہر دن صدقہ کیا جائے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے، اور بالخصوص سورۃ الفیل جو آخری پارے کا سورہ ہے، اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ، جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ بالخصوص 7 مرتبہ، اور آیت الکرسی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اپنے سینے پر، اپنے جسم پر اسے دم کرنا ہے، اور اپنے بچوں پر اور اپنے گھر والوں پر بھی اسے دم کرنا ہے۔ اور بزرگان دین اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جتنی بھی تکالیف مصیبہ ہوتی ہیں، اس کی جڑ پوری آخری چہشمے میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری چہشمہ، جسے کئی سارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اس دن ہمیں باہر جانا ہے، ہریالی کھلنی ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے یہ غلطی سے سن لیا ہے کسی سے، تو آج اس کی سچائی سمجھ لیجئے کہ بزرگان دین، اولیاء اللہ، ولی اللہ اور جتنے بھی اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آخری چہشمہ سفر کا جو ہوتا ہے، اس میں کئی ساری مصیبت تکلیفیں اترتی ہیں، بلیات اترتے ہیں۔ اولیاء اکرام نے یہاں تک کہا کہ 70,000 بلیات اس دن خصوصی سفر کے آخری چہشمے میں اترتی ہیں۔ تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ سفر کے آخری چہشمے کے فجر سے دوسرے دن جمعرات کی فجر تک کہیں بھی بنا وجہ، بنا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ کو کوئی وجہ ہے، ضرورت ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، اور کہیں بھی بنا وجہ نہ رکیں، بالخصوص جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے صدقہ نکالیں اس دن۔ تیسری بات، اس میں خاص جو وظیفہ دیا گیا ہے، جو پہلے بھی اس میں بتایا گیا ہے، 3 بار کلمہ شہادت، 300 بار استغفر اللہ، اس کے بعد 7 بار سورہ فیل، 7 بار آیت الکرسی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ پر، بچوں پر، گھر والوں پر دم کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت رہے، حفاظت رہے، اور قرآن کی مقدس آیتوں کی ضمانت رہے، حفاظت رہے۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ اور بالخصوص اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورج اگنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحفظ جسے کہتے ہیں، حفاظت کے لیے نماز اس نیت سے پڑھیں۔ اس نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ اسے پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں گے۔